صحابته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وطهارتهم وجلالتهم وشجاعتهم وعظمتهم وولایتهم وعطشهم اجمعین من عصرنا هذا الى یوم الدین. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارک وتعالى في كتابه الكريم والفرقانه الحكيم والقرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلاة الرحمن. بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیت کریمہ جس کی تلاوت کو شرف حاصل کیا. ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے سبیل ہدایت کر دیا اور اب تمہیں اختیار ہے کہ تم چاہو تو شکر ادا کرو اور شاکرین میں شامل ہو جاؤ اور یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے تبلیغ کا انتظام کر دیا ہے، ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، اور جو کام ہو جاتا ہے پھر اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے اور یہ حق تمہارا نہیں. تمہیں بس اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہو تو ہماری بات کو مان کے شاکرین میں شامل ہو جاؤ اور یا اس کا انکار کر کے کافر ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ ہماری بات کو ماننے ہی کا نام شکر ہے اور نہ ماننے کا نام کفر. دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ کفر کے ساتھ ہمیشہ ایمان کی بات کی جاتی، اس لیے کہ کفر کی ضد کا نام ایمان ہے اور ایمان کی ضد کا نام کفر. ضد سے مراد کیا ہے؟ تو ان کا صاحب اپوزٹ ورڈ جیسے آپ لکھتے ہیں تو ویسے ہی یہ اپوزٹ معاملہ ہے، الٹا معاملہ ہے. جیسے دن ہے تو دن کی ضد کا نام رات ہے اور رات کی ضد کا نام دن ہے. جیسے سچ ہے تو سچ کی ضد کا نام جھوٹ ہے اور جھوٹ کی ضد کا نام سچ ہے. ایسے ہی سفید ہے تو سفید کی ضد کا نام سیاہ ہے اور سیاہ کی ضد کا نام سفید ہے. اسی طرح سے آپ ہر چیز کو دیکھیں تو ہر شے کی ایک ضد ہوتی ہے اور چیز اپنی ضد سے بھی پہچان لی جاتی ہے. ویسے ہی کفر ہے تو کفر کی ضد کا نام ایمان ہے اور ایمان کی ضد کا نام کفر ہے. یعنی ہمیشہ کفر کے مقابلے میں ایمان آئے گا اور ایمان کے مقابلے میں کفر آئے گا. لیکن اس آیت میں خداوند عالم نے آواز دی ہے کہ چاہے تم شکر ادا کرو اور یا کفر اختیار کرو. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ چاہے تم ایمان اختیار کرو اور چاہے تم کفر اختیار کرو، یعنی یا مومن ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ. لیکن اللہ یہاں پر مومن کی بات نہیں کر رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے کہ چاہے تم اختیار کر کے شاکر ہو جاؤ اور یا کافر ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر کی ایک ضد شرک بھی ہے، یا یوں کہا جائے کہ کفر کی ایک ضد جو ہے وہ شکر بھی ہے. تو اب شکر کو سمجھا جائے کہ بھائی شکر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کفر کے مقابلے میں شکر کی بات کی ہے اور شکر کے مقابلے میں کفر کی بات کی. تو کیا ضد بھی بدل سکتی ہے؟ تو زمانے نے کہا کہ نہیں بدل سکتی، لیکن ہم نے کہا نہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ بدل بھی سکتی ہے. اس لیے کہ جگہ دیکھی جاتی ہے، موقع دیکھا جاتا ہے، حالات دیکھے جاتے ہیں. جیسے کالے کے مقابلے میں سیاہ کے مقابلے میں ہمیشہ سفید آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیاہ کے مقابلے میں سرخ آتا ہے، یعنی لال ہے اور اس کے مقابلے میں سیاہ ہے یا سیاہ کے مقابلے میں لال ہے. ان کا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرخ اور سیاہ کی بات کی جائے؟ دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے کہ جب خوشی کا ماحول ہے
تو پھر سرخ رنگ اختیار کیا جاتا ہے، اور جب غم کا ماحول ہے تو سیاہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سیاہ لباس پہنا جاتا ہے، اس لیے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو سرخ رنگ استعمال کرتے ہیں، سرخ رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، اور جب ہم غمزدہ ہوتے ہیں تو پھر ہم سیاہ رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ان کا صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ہماری اور آپ کی تو خوب سمجھ میں آئے گا کہ سیاہ کی الٹی ضد جو ہے وہ سرخ ہے، اور سرخ کی ضد کا نام سیاہ ہے، اس لیے کہ 2 مہینے 8 دن ہم سیاہ رنگ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی 9 ربیع الاول کی صبح ہوتی ہے تو ہم سرخ رنگ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے 8 دن ہم غم مناتے ہیں، اور 9ویں کے دن ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ ہمارا سیاہ لباس آتا ہے اور نہ ہمارا سرخ لباس آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے یہ بہت طلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یا شکر ادا کرو اور یا کفر اختیار کرو۔ شکر کیا ہے؟ تو اب جب ہم نے شکر کو تلاش کیا تو علماء نے جو کچھ شکر کی تعریف کی ہے اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ شکر کے معنی علماء نے یہ لکھے ہیں کہ کسی بھی نعمت کے اظہار کا نام شکر ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کو نعمت مل گئی ہے تو اس کے اظہار کرنے کا نام شکر ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جب اظہار کرنے کا نام شکر ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ اس کو چھپا لینے کا نام کفر ہے۔ یعنی اگر نعمت مل گئی ہے تو اسے ظاہر کر دیا جائے تو اسی کو شکر کہتے ہیں، اور اگر اسے چھپا لیا جائے تو اسی کو کفر کہتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت مل جائے تو اس کو اظہار کا نام شکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی نعمت تمہیں مل جائے ظاہر کر کے تم شکر ادا کرو، اور اگر تم نے اسے چھپا لیا تو پھر تم نے کفر کیا۔ اب سوچنے کی بات ہے بھیا کہ جب چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے اظہار کا نام شکر ہے تو اگر کوئی ایسی نعمت مل جائے کہ جہاں اللہ کہے کہ آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا، اتنی بڑی نعمت کے بھی اظہار کا نام شکر ہوگا اور چھپا لینے کا نام کفر ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ اگر چھوٹی نعمت ہے تو اس کے بھی اظہار کا نام شکر ہے، اور اگر ایسی نعمت مل گئی کہ جہاں نعمتیں تمام ہو رہی ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، اب کوئی نعمت دینے کے لیے باقی نہیں ہے۔ یہ کس وقت کہا گیا؟ کہ جب نبی کے ذریعے ہمیں ولایت علی کی نعمت ملی۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ علی ولی اللہ کے اظہار کا نام شکر ہے اور چھپا لینے کا نام کفر ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ الحمدللہ ہم علی کا نام لیتے ہیں اور ہم علی سے وابستہ ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا کہ ہم علی سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ سب مولا علی ہی کا صدقہ ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ آج زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ آپ ایسے بھی تو بات کر سکتے ہیں کہ علی کو مائنس کر دیا جائے، آپ ساری چیزیں بیان کیجئے، علی کا نام نہ لیجئے، اس لیے کہ لوگ علی سے گھبراتے ہیں، علی سے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک بات میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، علی تو معیار الولد کا نام، اگر وہ گھبراتے ہیں تو ہم اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ ظاہر ہو گئے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے۔ اس لیے کہ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں، دیکھیے عجیب و غریب جملہ ہے جناب سلمان فارسی کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں ہم حلالی اور غیر حلالی کی پہچان کر لیتے تھے۔ کیسے پہچان کر لیتے تھے؟ کہ علی کے ذریعے پہچان لیتے تھے، یعنی علی کے ذریعے پہچان لیتے تھے کہ کون صحیح ہے، کون غلط، کون حلالی ہے اور کون غیر حلالی ہے۔ کیسے سمجھتے تھے؟ کہ علی کو سامنے رکھتے تھے، اگر چہرہ کھل جاتا تھا تو سمجھتے تھے صحیح ہے، اور اگر چہرہ اتر جاتا تھا تو سمجھ لیتے تھے گڑبڑ ہے۔
تو میں کہوں گا سلمان آپ علی کو دکھا کے سمجھتے تھے، ہم ذکر علی سنا کے سمجھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والا، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں۔ اب یہ کہ علی کو مائنس کر کے اگر اسلام بیان کرے تو کیسے بیان کریں، کس طرح سے بیان کریں؟ تو ان کا صاحب علی کو ہٹا کے بھی بیان ہو سکتا ہے، اسلام میں بہت سی چیزیں ہیں وہ بیان ہو سکتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اگر علی کو مائنس کر دیا جائے اسلام سے تو اسلام میں رہ کیا جاتا؟ دیکھیے رہ کیا جاتا؟ آپ اسلام کا آغاز کہاں سے سمجھتے ہیں؟ کہ دعوت ذل شیرہ سے بیان کیجئے، علی کو ہٹا دیجئے اور بیان کیجئے۔ ان کا صاحب علی کو ہٹا کے کیا بیان ہوگا؟ پوری توجہ سنیے گا بھئی، یہی تو بیان ہوگا کہ رسول نے دعوت کی، سب گئے، سب نے جا کے کھایا، خوب کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، اور جب رسول اللہ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، تو سب ہنسے مسکرائے، رسول کا مذاق اڑایا اور چلے گئے۔ کسی ایک نے بھی رسول کی تصدیق نہیں کی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو جب تصدیق نہیں کی تو مایوس ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی ہی مایوس ہو گیا تو امت کو کیا اطمینان؟ تو امت تو پہلے ہی مایوس ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کہا کہ نہیں صاحب ایک نے تصدیق کی تو زمانہ پوچھے گا کس نے تصدیق کی، تو نام علی کا لینا پڑے گا، اس لیے کہ جب سب کے سامنے کہا تو کوئی نہ بولا سوائے علی کے، اور علی نے آواز دی کہ انا ناصروں کا یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا ناصر، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا مددگار۔ تو اگر علی کو مائنس کر دیں تو یہی تو بیان ہوگا کہ بھائی نبی مدد مانگ رہے تھے، کسی نے مدد نہیں کی، بھائی کسی نے مدد نہیں کی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اگر علی کو ہٹا دیں تو بس یہیں کے اوپر تو معاملہ رکے گا، تو جب یہیں پر رکے گا تو جتنے بیٹھے تھے سب کی بے عزتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھئی یہی تو کہا جائے گا کہ ایک شخص مدد مانگتا رہا اور سب نے کھانا بھی کھایا، اس کے بعد مدد کی بات نہیں کی، تو بے عزتی ہی تو ہوگی۔ اس کے بعد چلیے اور آگے بڑھیے، رسول اللہ مکے کی گلیوں میں جاتے تھے اور کفار کے بچے پتھر مارتے تھے۔ اب اگر آپ نے کہا کہ رسول پتھر کھاتے رہے اور کسی نے نہیں بچایا، تو پھر سوال لوگ پوچھیں گے ضرور کہ جب بڑے بڑے مسلمان ہو گئے تھے تو کہاں بھاگ گئے؟ طلب ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو کہا جائے گا۔ اور جب کفار کے بچوں سے نبی کو نہ بچا سکے تو مرحب و انتر سے کیا بچائیں گے؟ اور صلوات وہ ہے محمد علیہ۔ تو پھر سب کی بے عزتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر آپ نے کہا کہ ہاں ایک نے بچایا تو پھر زمانہ پوچھے گا کس نے بچایا، تو پھر علی کا نام آئے گا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب علی کا نام نہ لیجئے نام، تو جتنی اس وقت بے عزتی ہوتی ہے اس سے زیادہ بے عزتی ہوگی۔ تو ہم علی کا ذکر کر کے سب کی عزت بچاتے ہیں نہیں بچاتے؟ پھر اور آگے بڑھیے، ہجرت کے حالات بیان کیجئے۔ تو اب ہجرت میں نبی چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ہجرت کے بعد پھر نبی کو امین نہ کہیے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ امین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جن کی امانتیں ہیں یا تو ان تک پہنچا کے جائیں اور یا کسی ایسے کے حوالے کر کے جائیں جو ان تک پہنچا دے۔ ایک اور طلب ہے بھئی ان تک پہنچا دے، تو اب نبی نے خود تو پہنچا ہی نہیں، اور اگر آپ نے کہا کہ کسی کے حوالے کر گئے تو لوگ پوچھیں گے کس کے حوالے کر گئے، اور جب پوچھیں گے کس کے حوالے کر گئے تو پھر علی کا نام آئے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں علی کا نام نہ لیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت بیان کیجئے تو لوگوں کا رونا بیان کیجئے، علی کا سونا نہ بیان کیجئے۔ اور صلوات وہ ہے محمد یہی تو مقصد ہوا۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیے آپ، پھر رسول اللہ مدینے آ گئے، اور جب مدینے میں آ گئے تو بڑے بڑے نبی کے ساتھ تھے۔ کہاں بڑے بڑے نبی کے ساتھ تھے؟ اب احد کی لڑائی بیان کیجئے، سب بیان کیجئے۔ نبی نے ایک ایک کو نام لے لے کے پکارا، کوئی نہیں آیا۔ تو نبی پکارتے رہے اور کوئی نہیں آیا، بس یہیں پر رک جائیے۔ آپ بتائیے مسلمانوں کے لیے لوگ کیا سوچیں گے؟
کہ جس کا کلمہ پڑھتے تھے وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا اور کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اگر آپ نے کہا کہ ایک آیا تو لوگ پوچھیں گے کون آیا، اور جب پوچھیں گے کون آیا تو پھر علی کا نام آئے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں علی کو مائنس کر دیجئے مائنس، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ خیبر میں دروازہ اکھڑا تو کیسے اکھڑا یہ نہ بیان کیجیے، اس لیے کہ اگر آپ نے بیان کیا تو لوگ یہی پوچھیں گے کہ دروازے کو کس نے اکھاڑا، تو پھر علی کا نام آئے گا۔ بس مختصر یہ کہ ہر جنگ آپ بیان کیجئے مگر کسی جنگ کی فتح نہ بیان کیجئے۔ نہیں غور کیا آپ؟ کسی جنگ کی فتح نہ بیان کیجئے، اس لیے کہ اگر آپ فتح بیان کریں گے تو فاتح کا نام پوچھا جائے گا، اور جب فاتح کا نام پوچھا جائے گا تو پھر علی کا نام آئے گا۔ لہذا بس خیبر کے 39 دن بیان کیجئے، 40واں دن نہ بیان کیجئے۔ اب آپ خود ہی بتا دیجئے کہ ہم تو صرف ایک 40واں دن بیان کرتے ہیں، تب تو آپ کا یہ عالم ہوتا ہے، اور اگر کہیں ہم 39 دن بیان کرنے بیٹھ گئے اور صلوات پڑھیں محمد، اسی طرح سے اور آگے بڑھئے، غدیر بیان کیجئے، سب بیان کیجئے۔ رسول اللہ گئے، حج کیا، اور سب ساتھ تھے، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلا لیا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلا لیا، اور جو ادھر ادھر گھوم رہے تھے سب کو جمع کر لیا، اور جب سب جمع ہو گئے تب رسول اللہ نے کہا کہ پالان شتر کا ممبر بنواؤ، اور جب پالان شتر کا ممبر بن گیا تب رسول اللہ اس ممبر پر گئے اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور چپ کے نیچے اتر آئے۔ یہی تو بیان ہوگا۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کہا کہ کچھ کہا نبی نے تو لوگ پوچھیں گے کیا کہا، اور جب پوچھیں گے کیا کہا تو پھر علی کا نام آئے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں مائنس کر دیجئے، اور اگر آپ نے یہ نہ بیان کیا تو لوگ ضرور پوچھیں گے کہ خالی ممبر پر جا کے بیٹھنا تھا نبی کو، یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی خالی کیا بہت دن سے ممبر پر بیٹھے نہیں تھے اس لیے نبی نے ممبر بنوایا؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب کچھ کہا، تو جب کہا تو کیا کہا؟ تو پھر من کن تو مولا سنانا پڑے گا، یعنی علی کا نام آئے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں علی کا نام نہ لیجیے۔ اس کے بعد رسول اللہ اس دنیا سے گزر گئے، بس یہی بیان کیجئے، رسول کی تدفین نہ بیان کیجئے، رسول کی نماز جنازہ نہ بیان کیجئے، رسول کے جنازے میں شرکت نہ بیان کیجئے، اس لیے کہ بس رسول تو اس دنیا سے چلے گئے، اب ہمیں نہیں معلوم کہ تدفین ہوئی یا نہیں ہوئی، کیسے ہوئی۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کہا کہ تدفین ہوئی تو لوگ پوچھیں گے کس نے کی، اور جب پوچھیں گے کس نے کی تو پھر علی کا نام آئے گا۔ دیکھیے پھر علی کا نام آئے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر علی کو ہم ہٹا لیں تو آپ کا اسلام ایک مضحکہ خیز بات بن کے رہ جائے گی، اور اسلام سمجھ ہی میں نہ آئے گا، اس لیے کہ علی کو ہٹا کے اسلام میں رہ نہیں جاتا کچھ۔ دیکھیے کچھ رہ نہیں جاتا، اور اسے صرف اور صرف جوش ملیابادی نے سمجھا، جنہیں نے عجیب و غریب 4 مصرے کہے۔ وہ کہتے ہیں مرد میدہ ہے شہادت کے بغیر، مرد میدہ ہے شہادت کے بغیر، ایک قلم ایسا کہ جس میں قط نہ ہو۔ دیکھیے بچوں کو سمجھانے کے لیے میں قط بھی عرض کر دوں کہ قط کسے کہتے ہیں۔ پہلے وہ نلکل کے قلم کہلاتے ہیں جو آج کل عام طور سے جسے ہم لوگ سیٹھے کا قلم کہتے ہیں، جسے اردو سیکھتے ہیں، اردو لکھی جاتی ہے، تو اس میں قلم میں آگے نوک بنائی جاتی تھی اور نوک کو ترچھا کاٹ دیا جاتا تھا۔ یہ جو کاٹ دیا جاتا تھا اسے کہتے تھے قط۔ اگر قط نہ ہو تو حروف صحیح بنتے نہیں، اس لیے اسے کہا جاتا تھا قط۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مرد میدہ ہے شہادت کے بغیر، ایک قلم ایسا کہ جس میں قط نہ ہو، اور قصہ اسلام بے ذکر علی وہ لفافہ ہے کہ جس میں خط نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد، ایک باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔
آپ نے غور فرمایا۔ اور یہ کہ صاحب ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، اور صاحب ایسا نہیں ہے ہم بھی حضرت علی کو مانتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا نہیں ہے، ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، اور ہم بھی امام حسین کا ماتم کرنے والے ہیں، امام حسین کو مانتے ہیں۔ میں نے ایک سوال کیا، دیکھیے وسیم صاحب کی طرف سے مجھے پوری اجازت ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آل محمد کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا میں بالکل صاف صاف بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی شک ہو شبہ ہو تو مجھ سے بعد میں بات بھی کر سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بالکل صاف صاف بات۔ میں نے کہا صاحب ہم مانتے ہیں، امام حسین کو مانتے ہیں۔ تو میں نے یہ پوچھا کہ آپ کیوں مانتے ہیں؟ ماننے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کیوں مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صاحب حضرت علی کو بھی ہم مانتے ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کیوں مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صاحب ہمیں نہیں ماننا چاہیے، بالکل نہیں ماننا چاہیے۔ انہوں نے کہا صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا ہم یزید کو مانیں؟ بالکل مانیے، بالکل مانیے، آپ کو اسی کو ماننا چاہیے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ کیسی بات ہے؟ کیا آپ غور فرمائیں، آپ کو ہنسی آ رہی، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہنسی آپ کو میری بات پر نہیں آ رہی ہے، بلکہ لوگوں کی قسمتوں پر آ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ بہت سامنے کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ نے بھی کسی کو مانا، یہ تو ہے نہیں کہ نبی کے بعد کسی نے کسی کو مانا نہیں، تو سبھی نے کسی نہ کسی کو مانا۔ ایک اور طلب ہے یعنی ہر ایک نے کسی نہ کسی کو مانا ہے، ایسا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب نبی نے کہا یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو اب سوال تو یہی پیدا ہوگا کہ اگر خالی قرآن کافی ہوتا تو پھر بعد میں بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بعد میں بنایا، بنانے کا مطلب ہی ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، تبھی تو بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ جسے آپ نے بنایا اور جسے آپ نے مانا، دیکھیے کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، بالکل صاف صاف بات، بنایا۔ انہوں نے کہا ہاں صاحب بنایا، آپ نے اسے کیوں مانا، کس بنیاد پر مانا؟